السلام علیکم آداب ناظرین. آپ کو یاد ہوگا السلام علیکم آداب ناظرین. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے اندر جا کر حملہ کیا تھا، جس میں 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے، اور حماس اور الجہاد اسلامی کے جو فائٹرز تھے ان لوگوں نے تقریباً 250 اسرائیلیوں کو بھی اغوا بھی کیا تھا. اس کے ایک سال بعد، یعنی اب اس وقت جو ہے 1 سال ہو رہا ہے، اسرائیل کی جو جوابی کارروائیاں ہیں جسے نسل کشی قرار دیا جا رہا ہے، جاریت قرار دیا جا رہا ہے، وہ جاری ہے. اور تقریباً 1 سال کے دوران 50,000 کے قریب لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اسرائیل کی جوابی کارروائیوں میں، جارحیت کے نتیجے میں، جن میں بچوں کی تعداد اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور یہ آس پاس جو حال فی الحال میں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہے، اتنی بڑی تعداد میں جو بچے جاں بحق ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، وہ جو ہے اس سے پہلے کی جنگوں میں ایسا نہیں ہوا ہے. یہ اتنی بڑی تعداد ہے، بڑی افسوس کی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے جو ہے جو جنگ کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کر دیا ہے. لبنان پر بھی وہ حملے کر رہا ہے. لبنان میں جو حزب اللہ وہاں کی مزاحمتی تحریک تھی، مزاحمتی تنظیم ہے، اس کے جو سربراہ ہے حسن نصر اللہ، ان کو بھی جو ہے اس نے جاں بحق کر دیا ہے. اسی طرح اسماعیل ہنیہ جو حماس کے سربراہ تھے، جو اس کے قائد تھے، اس کو تہران میں جو ہے ایک بم دھماکے کے ذریعے ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے. تو اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک دنیا چیخ اٹھی ہے، سیز فائر چاہتی ہے، لیکن اسرائیل جو ہے اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور وہ اپنی جو جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. اسی حوالے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے عرب کے مشہور دانشور صحافی، جو مغرب کے جو صحافی ہوتے ہیں جس طرح کے سوالات کرتے ہیں ان کا منطقی جواب دیتے ہیں، ان کا منہ بند کر دیتے ہیں. یہ سعودی گزٹ جو وہاں کا بڑا اخبار ہے عرب نیوز، اس کے ایڈیٹر ان چیف بھی رہے ہیں، اور مختلف جو ہے اخبارات میں جو ہے ان کے کالم چھپتے ہیں. خاص طور سے مغرب میں انہیں خاص طور سے بلایا جاتا ہے. یہ عرب دنیا کی ایک بڑی شخصیت ہے اور وہاں کے حالات کا بہت ہی گہرائی سے جائزہ پیش کرتے ہیں. تو میں خالد المینا صاحب کا سب سے پہلے خیر مقدم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں ان کو، اہلاً و سہلاً. پھر سے وہ ہماری دعوت پر، ہماری گزارش پر جو ہے ہمارے اس پروگرام میں، سالار ڈیجیٹل کے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو 1 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اسرائیل کی جارحیت جس طرح سے جاری ہے، اس کو آپ کس طرح سے انالیس کرتے ہیں، ایسس کرتے ہیں؟ کیا یہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اسرائیل کا، اس کا تو کہیں پارٹ نہیں ہے؟ یہ آپ ایک چیز آپ نے جو کہا تھا، آج 1 سال ہوا ہے، لیکن جیسے اسرائیلیوں نے کہا کہ جو حماس اٹیک میں 1200 مرے، وہ میرے خیال میں کریکٹ فگر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں کے گردن کاٹ دیے ہیں، ریپس ہوئے ہیں. دیر از نو ایویڈنس. تو یہ میرے خیال میں پروپوگینڈا ہے. گریٹر اسرائیل تو وہ خود نتنیاہو نے یونائٹڈ نیشنز میں وہ ایک میپ بتایا سب کو، اور پھر واپس یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے لوں گا. اس کے also in addition ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل نیڈز مور لینڈ. بائیڈن بھی الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں. تو پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ نے گرین سگنل دیا ہے اسرائیل کو. اب کیا ہوگا وی ڈونٹ نو. لیکن جیسے آپ نے کہا 50,000 جن، اس میں سے معصوم بچے، کڈنیپنگ. اور ایک اور چیز آپ کے ویورز کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل از ٹارگیٹنگ پیلسٹینین انٹلیکچوئلز، ڈاکٹرز، اکیڈیمکس، سائنٹسٹ. ان کو گھر گھر پر، آپ نے ایک پکچر میں نے دیکھی، 4th فلور میں انہوں نے جا کے ڈرون سے مارا، کیونکہ وہاں فلسطینی سائنٹسٹ تھے. تو یہ جو کیمپین ہے یہ بڑا سسٹینڈ کیمپین ہے، یہ ویل پلانڈ کیمپین ہے. اور لیکن جب جیسے لوگ کہتے ہیں وہاں، ارے October 7، it did not start with October 7. It started 75 years ago. یہ معلوم ہونے چاہیے آپ کے ریڈرز ہندوستان میں بھی. اور انفارچونیٹلی کافی انڈینز نے اسرائیل کے ساتھ ایکسپریس سمپتھی کیا. وہ نہیں جانتے تھے کہ گاندھی جی، پنڈت نہرو، مسز نہرو اور یہ سب جو تھے وہ جانتے تھے اسرائیل کے یہ جو مقصد کیا تھا. اور انڈیا has always been neutral and supportive of the PLO. یا
یہ تو بات صحیح ہے. یہاں ہندوستان میں بھی آج جو ہے جو ہماری کمیونسٹ پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے اظہار یکجہتی سولیڈریٹی ڈے منایا جا رہا ہے فلسطین کے ساتھ. یہاں پر بھی آج جو ہے احتجاج ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. لیکن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے کئی مرتبہ سیز فائر کی جو ہے قرارداد منظور ہوتی ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے جو ہے اسرائیل کو جو ہے سینسور کیا جاتا ہے, اس کی سرزنش کی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے اسرائیل کا جو رویہ ہے, جو بنجامن نیتن یاہو کا جو رویہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ فل امپینٹی کے ساتھ جو ہے ایک روگ اسٹیٹ جس طرح سے بیہیو کرتی ہے اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے. نیتنیاہو از اے ماڈرن ڈے فرعون. یہ اس زمان کا فرعون ہے. فرعون کو کس نے نہیں روکا, اس کو کوئی بھی نہیں روک رہا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں, اور میں ایکیڈیمک اور اینالسٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, ناٹ ایز این عرب اور مسلم اور سم تھنگ, میں یہ کر رہا ہوں کہ کوئی اس کو روک بھی نہیں رہا. آپ نے دیکھا اس کو کانگریس میں جب نے 53 ٹائم ان کے لیے تالی بجائی, یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے, اینڈ اوپنلی اس کو پوری کانگریس سپورٹ کر رہے. کوئی بدماش کانگریس کے, انہوں نے اسرائیلی یہ یونیفارمز پہنا. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کانگریس امریکہ کا ہے یا اسرائیل کا. اسرائیل میں نیتنیاہو کو کافی اپوزیشن ہے, لیکن امریکہ میں نہیں ہے. وہاں بھی پہلے رشی سناک کے زمانے میں بھی, جب وہ رشی سناک ریمبو کی طرح پلین میں آئے, آرمز اینڈ گنز لائے, تو ان کو فل سپورٹ مل رہا ہے ویسٹ سے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل از اے کولونیل آؤٹ پوسٹ. ان کو لوگوں نے جاڑ کے رکھا ہے جیسے درخت ڈالتے ہیں اس مڈل ایسٹ میں. تو اس کو کوئی نہیں روکے گا. آپ اگر پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں سوچ رہا ہے, پوری دنیا, اب آپ دیکھیے کہ کتنا انسلٹ کیا انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو پرسونا نان گراٹا کر کے ان کو اسرائیل didn't allow him to come. تو کوئی ایسی ریزن نہیں ہے. لیکن دیکھیے جو بھی مغرور ہوتا ہے, اٹس این ایکٹ آف فیٹ, اٹ از سم تھنگ. اسرائیل کا جو فیوچر ہے will not be a correct future, کیونکہ جو لوگ مرے ہیں بیچارے غزہ میں, they will not give up. جو فلسطین میں مرے ہیں, لبنان میں انہوں نے بہانہ کر کے پوری لبنان کو بم کر رہے ہیں, بیروت میں ادھر ادھر. تو سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے. جی, یہ جو ایران نے جو ایران کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ سخت قدم اٹھائے گا, اور یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کو جو ہے وار میں ڈریگ کیا جائے, کیونکہ جن کے بھی ساتھ اس کی لڑائی ہو رہی ہے, جن کے ساتھ بھی وہ نان ایکٹر ہے, حزب اللہ ہو یا حماس ہو, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, اور یہ ایران کو ڈریگ چاہتا ہے. جی تو یہ جو ہے کیا بولتے, ایران تو دھمکی دے رہے ہیں صاحب, زمانے سے دھمکی دے رہے ہیں. ایران کچھ نہیں ہو رہا ہے. I don't take them seriously. اگر صاف صاف کہتے ہیں, میں seriously اس کو ان کو نہیں لیتا ہوں. جی, تو ابھی انہوں نے جو میزائل جو داغے تھے, بیلسٹک میزائل, سپرسونک میزائل جو داغے تھے, اس کا کیا کوئی ایفیکٹ پڑا ہے؟ واللہ معلوم نہیں کیا, اور کیوں پہلے بھی انہوں نے بھیجا, ابھی بھی بھیجا. اب کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ it was agreed and well planned and all. I have no idea یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا. تو میں صاف صاف آپ کو کہتا ہوں, یہ جو ایرانی پوسچر جو ہے, میں اس پر کوئی اٹینشن نہیں دے رہا ہوں. یس, یہ مسلم ممالک ہے, نیئر اباؤٹ 58 کنٹریز ہے. آپ جیسا کہہ رہے ہیں, یعنی ویسٹ, ظاہر بات ہے ویسٹ جو تو عیسائی دنیا ہے, وہ کرسچن ورلڈ ہے, لیکن مسلم ورلڈ ہے جس طرح سے بیکنگ کرنا چاہیے تھا, مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے تھا, وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے. وہ یعنی ایڈز بھیج رہے ہیں, لیکن یہ ویسٹ جو چاہتے ہیں اور امریکہ چاہتے ہیں ایک بڑی کنفرنٹریشن ہو. تو we have to choose our time and we have to choose our space and our battles. اب سمجھ میں نہیں ہے کیا آ رہا ہے. پوری دنیا, ویسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم, لیٹن امریکہ میں اتنا سپورٹ آ رہا ہے, ایشیا میں سم آف دا کنٹریز لائک آپ کے جاپان, چائنا, نارتھ کوریا, انہوں نے کہا کہ بند کرو, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب کیا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح سے, کیونکہ جو ہے
OIC کا رویہ بھی جو ہے تو صرف بیانات جاری ہوتے ہیں OIC کی طرف سے، جی اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کس طرح کی ان لوگوں کی جو ہے مدد جو ہے پہنچائی جا رہی ہے وہاں پر. واللہ OIC نے کافی اسٹیٹمنٹس کیے، عرب لیگ نے اسٹیٹمنٹس کیے. فرینکلی اسپیکنگ جو آپ کو کہے گا کہ وی نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹمورو، آئی تھنک وہ ایگزیجوریٹ کر رہا ہے اور انلارج کر رہا ہے، بیکاز نو بڈی نوز اینی تھنگ. لوگ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ایک سائڈ میں ساؤتھ لبنان میں ماریں گے، اب تو پوری لبنان میں مار رہے ہیں. اور آئی تھنک ہی ہیز گون میڈ. میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں کہ ہٹلر جو ہے کمپیئرڈ to Mr. Netanyahu, he was a Santa Claus یا فادر کرسمس تھے ہٹلر. لیکن یہ بدماش جو ہے he doesn't care. He has reached a stage of arrogance. اتنا arrogance ان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ کیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا. بٹ something is about to give. یہ میں آپ کو کانفیڈنس سے کہوں گا کہ something is about to give. کچھ نہ کچھ ہوگا، کیوں اتنی زیادتی ہوئی. 65% of Jewish people are against the Zionist state. Academia میں حالانکہ اتنی پولیس مار رہے ہیں پرو فلسطینین اور پرو غزہ سپورٹرز کو، اور میں امریکن پولیس کی بات کر رہا ہوں، اور فرانس میں بھی کر رہے ہیں، جرمنی میں بھی کر رہے ہیں، لیکن عوام وہاں اٹھ کر اپنے ایکسپریشن کر رہے ہیں آف ڈسگسٹ اینڈ آف یہ جو انہیومینٹی جو ہو رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ. اچھا، یہ جو حزب اللہ کے جو چیف ہے جو ان کو ہلاک کیا بمباری کر کے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ کے خیال میں؟ لبنان سے حزب اللہ کا وجود ختم ہو جائے گا؟ واللہ معلوم لبنان واٹ از نیڈڈ ناؤ، اور سب اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹ نیڈز اے اسٹرانگ گورنمنٹ، نیشنل یونٹی گورنمنٹ، اور ہندوستان ایک ہو، کیونکہ لبنان از اے کنٹری وچ واز اکنامکلی گیٹنگ بیٹر، فائنینشیل کیپٹل تھا آف دا عرب ورلڈ بفور دا گلف اسٹیٹس. تو ہم چاہتے ہیں کہ لبنان میں اسٹیبلٹی ہو. اٹس اے سینٹر آف ایجوکیشن، آف اکیڈیمیا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس میں ایسے جیسے حزب اللہ نے کافی ڈیمیج کیا اپنے خود کی ٹیریٹوریل وہاں حکم کیا، اٹ واز ناٹ پارٹ آف دا مین اسٹریم، اور ہر وقت کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور آپ نے دیکھا کیا ہوا. تو ہم جو لبنان کو پسند کرتے ہیں اینڈ ٹو اینی ادر کنٹری وی وش کہ وہاں اسٹیبلٹی اور سیکورٹی جلد سے جلد آئے. لیکن میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں اٹ ول ناٹ کم، بیکاز یہ جو ہو رہا ہے it is causing more and more damage. عرب دنیا میں جو حالات ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے فلسطین کا معاملہ پچھلے 7 اکتوبر سے شروع ہوا، بلکہ یہ 75 سال پرانا معاملہ ہے. وہ تو ایک بڑا اسپارک تھا، وہ یعنی اس کو بڑا اسپارک کہہ سکتے ہیں. تو عرب دنیا میں اس حوالے سے عام لوگوں میں جو ہے ماسس میں کیا تاثرات ہے، کس طرح سے جو ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی، انسانی بھائی جو ہے مارے جا رہے ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے بری طرح سے، جو بہت ہی وحشیانہ جو ہے. تو انسان جو ہے درندگی پر جب اتر آتا ہے تو اس کے پورے مظاہر نظر آ رہے ہیں. پورے صاحب ڈپریشن ہے عرب ورلڈ میں. لوگ دعا کر رہے ہیں، بس دعا از ناٹ ایوری تھنگ، یو نو یو ہیو ٹو کمپلیمنٹ دس وتھ سم ایکشن. اب یہ ہوا کہ اب تک کچھ ہوا نہیں ہے، اور آپ سمجھ میں نہیں جا رہے ہیں کہ اٹ از بیکم لائک یورپ اگینسٹ دا عرب ورلڈ. یعنی نو بڈی از ٹاکنگ. میکرون نے کل کہا کہ آرمز بند کرو، برٹن میں بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کام بند کرو، سمجھے آپ، لیکن نو بڈی از لسننگ. کیونکہ جب تک وہ امریکہ نے جو کیا ہے سب یہ دے آر ناٹ کمپلائنگ، اور دیر از نو اسٹرانگ سپورٹ. اور میں صاف صاف کہتا ہوں کہ بلنکن نے کتنے دفعہ آیا، ٹور کیا، لیکن ان کے جو آپ دیکھیں ریزولوشنز یونائٹڈ نیشن میں، سیکورٹی کاؤنسل میں، جنرل اسمبلی میں، امریکہ ہیز ناٹ بین سمپیتھیٹک ٹو دی پیلسٹینین کاز. آواز آپ کی چلی گئی ہے. لوگ جو ہیں وہاں آپ کے کیا بولتے ہیں امریکہ میں زائنسٹ لابی، اے پیک ہے، اے ڈی سی ہے، اے ڈی ایل ہے. ہم صاف صاف بات کرنے چاہتے ہیں. وائی شوڈ وی فول آور سیلفز؟ امریکہ میں جو زائنسٹ ہولڈ، ایون پریزیڈنٹ بش نے، یہ آپ کے بائیڈن نے کہا کہ اگر میں جوش نہیں ہوتا پھر بھی آئی ایم اے زائنسٹ.
ٹرمپ جو آپ جانتے ہیں انہوں نے ایمبیسی کو تیل اویو سے لے کے جروزم لایا اور پھر وہ ایک میٹنگ تھی 2 جوئش کے ساتھ سمجھے اور زائنسٹ وی شوڈ ناٹ یوز دا ورڈ جوئش ان کو کہا کہ کوئی بھی ایسا صدر نہیں ہے جو اتنا اسرائیل کو سپورٹ کیا میرے جیسے میں نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن کا ٹائم ہے, ہم آج اکتوبر میں ہے, تو اب یہ سوچئے کہ 6 ہفتے میں کیا ہوگا سمجھے. سو یہ وقت جو ہے نتنیاہو از یوزنگ اٹ کہ امریکہ سو رہا ہے, لڑ رہے ہیں اور ووٹ سیکنگ کے لیے ہر آدمی. امیجن آپ دیکھیں کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ ڈیزگنیٹ وینس وہاں جا کے وہ ویلنگ وال کے سامنے روتے ہیں, دوسرا بھی روتا ہے, کملا ہیرس بھی روتی ہے, بش تو ناچ رہا ہے, یہ سوری ٹرمپ ناچ رہا ہے. تو سچویشن از ویری گرم. Situation is very grim. Yeah, I'm coming to the Indian question. انڈیا کی جو پالیسی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہماری جو ملک کی پالیسی رہی ہے وہ ہمیشہ پرو فلسطین رہی, فلسطین کے کاز کے لیے, جو فلسطین کے کاز کے لیے جو ہے ہمیشہ انڈیا کا اسٹینڈ فرم رہا ہے. لیکن جو ہمارے پاس جو اس وقت کی جو حکومت ہے وہ اس کا جس طرح کا رویہ ہے اس کا کیا ریفلیکشن گیا ہے عرب دنیا میں, خاص طور سے جو جس طرح سے عرب دنیا میں اور سب دوسرے دنیا میں, لیٹن امریکہ میں, یوروپ میں, فریڈم لونگ پیپل. انڈیا واز ون آف دا فاؤنڈرز آف دا نان الائنڈ موومنٹ. ان کی اتنی بڑی عزت ہوتی تھی. گاندھی جی صاحب نے کہا کہ اسرائیل کو اگر آپ ان کے رائٹنگز پڑھے, ہی واز اگینسٹ دا کریشن, وہ پرو پیلسٹینین تھے. جواہر لال نہرو کہ آپ رائٹنگز دیکھے, مسز گاندھی سمجھے, یہ سب جو تھے ہندوستان کے لوگ انٹلیکچوئلز جو تھے فرام یہ خوشونت سنگھ ٹائپ اور جو دوسرے لکھتے تھے 50s میں, 60s میں, 70s میں, 80s میں, یہ سب تھے. and they were all people, they were مسلمان بھی نہیں تھے, they were Hindus, they were Parsis, they were others, اور انہوں نے حق کے ساتھ رہا. so India was known to be on the right side of history. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ پرائم منسٹر وہاں گئے فرسٹ ٹائم, اور پھر اس کے بعد فرسٹ پرسن آن اکٹوبر 7 لاسٹ ایئر, اسی دن میں انڈین پرائم منسٹر نے فون کیا, ان کو سمپتھی دی. لیکن یہ بھی بھول گئے ہندوستان میں کہ دس از اے ریئیکشن. اتنے لوگ آتے ہیں یہ ٹویٹر میں گالی دیتے ہیں کہ یہ اکتوبر 7, میں نے کہا ان کو کہ اکتوبر 7 واز اے ریئیکشن 75 ایئرس. تو یہ ہے. اچھا 2-3 یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں انڈیا نے ابسٹین بھی کیا, اگر آپ ریکارڈز دیکھیں. میں اپنے جیب سے میں بات نہیں نکال رہا ہوں. سو دس ہیز بین ویری ڈسٹربنگ ٹو دا عرب ورلڈ. سمجھ گئے, جب یاسر عرفات گئے مسز گاندھی نے کتنے دھوم دھام سے ان سے ملا. other people, because India suffered at the hands of colonialism. جب ہندوستانی کو کولی کہتے تھے, واگ کہتے تھے, so یہ سب بھول گئے ہندوستانیاں, and they are now siding with an oppressor, that country that has grabbed, seized, oppressed and depressed the people of Palestine. یہی ہوا انڈیا میں ہوتا تھا. لیکن میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن خوشی یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں ٹویٹر میں اور دوسرے میں اور فیس بک میں, یہ مائنورٹی ہے بٹ اے ویری اسٹرانگ اینڈ ووکل مائنورٹی, اور بڑھ رہے ہیں. جیسے ایک کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب فلسطینیوں کو قتل کرے, تو میں نے ان کو لکھا کیوں, why do you want, shall I say that all Indians are died? Don't apply the principle of collective guilt. ایک اور چیز آپ کے ریڈرز کو, اسپیشلی انڈین ریڈرز جو ہیں, اور یہ عرب ورلڈ از ویری سیکولر سمجھے, تو کیا کرتے ہیں, ایک ہے جہاد الخازن رائٹر, تو انہوں نے جہاد دیکھا تو کافی جو ہندوتوا لوگ ہیں ان کو گالی دیتے. ہی از اے کرسچن اینڈ اے کیتھولک. ان کے والد صاحب پریسٹ ہیں, حنان اشراوی کرسچن, حبش از کرسچن, بارود از کرسچن, اور یہ سب پیلسٹینین لیڈرز ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, آئی تھنک آلسو بیکاز آف سم اینٹی مسلم تھاٹ ان دیئر مائنڈز, تو فلسطینی کو مارو. Palestine is a very secular state. Palestine is a mixture of Christians, Muslims, Jews, سمجھے, اور ان کے سیم نامز ہیں. تو یہ اگر آپ کی جو سن رہے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ گالی دینا, وہ جو نام ہے آپ نے جو ریپیٹ کیا نا, جو کرسچن ہے, کرسٹ کے بیٹے جو ہے ان کا نام اور ریپیٹ کریں.
ان کا نام ہے جہاد الخازن. تو کلمت جہاد جو ہے سمجھتے ہیں کہ اٹ از ایسوسیٹڈ وتھ اسلام. جہاد مینس سیلف ایویلویشن, نوٹ کہ آپ ڈنڈا لے کر یا چاقو لے کر یا خنجر لے کر لوگوں کو قتل کرے. جارج یہ حبش ہیں, حنان از اے گڈ نیم, امین کریم, یہ سب جو ہیں لیڈرز ان کے دے آر کرسچنس. اتنے کرسچنز مر گئے. دا اولڈسٹ کرسچن چرچ ان دا ورلڈ, ون آف دا اولڈسٹ, جو غزہ میں تھا, ان کو بم کرا دیا. پرسوں 15 پریسٹ کرسچنز کو لبنان میں قتل کیا. سو آپ یہ بتائیے آپ کے ریڈرز کو that this is not a religious war, it's a war between right and wrong, حق اور باطل کے خلاف. also یہ جنگ جو ہے it is occupation. تو یہ رونا ہے کہ اکتوبر 7 میں ہوا, نہیں, اکتوبر سے. اور دوسری بات, جھوٹ جو کہا, اور میں آپ کو جو کوٹ کر رہا ہوں سب ہولوکاسٹ سروائیورز کے گرینڈ چلڈرن, نارمن فنکلسٹین ہیں اور دوسرے ہیں, سمجھے, رے ہنانیہ ہے, ان کی والدہ جوئش ہے, ان کے والد کرسچن ہیں. آپ دیکھیں یہ کیا لکھ رہے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ جا کے وہاں وہ لوگ نے انہوں نے جا کر ریپ کیا بچوں کے, بتائیے ایک پکچر بتائیے بچے کو ریپ کیا. نارمن فنکلسٹائن جو who cannot be much more truthful than anyone, انہوں نے 3-4 کتابیں بھی لکھی. انہوں نے یہ کہا جب every فلسطینی who left, میں انگلش میں بولتا ہوں, to go and fight on the October the 7th knew he was not coming back. ان کو معلوم تھا کہ ہم جا رہے لڑنے, ہم واپس نہیں آئیں گے. تو وہ کہاں جا کے وہ ریپ کے لیے گئے ہیں یا نائٹ کلب گئے ہیں یا گانا گانے کے لیے گئے ہیں, یہ سب جھوٹ. ایک اور لڑکی ہے, اس کا نام ہے سیرا سائڈنر, بدماش. اور ایک اور, انہوں نے CNN میں کہا کہ انہوں نے بچوں کے گردن کاٹے. تو پھر CNN نے انویسٹیگیٹ کیا, تو انہوں نے کہا نہیں, میرے کو ایک اسرائیلی سولجر نے کہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ there was no authenticity, no authorization. تو یہ سب چیز ہندوستان کے جو کافی جو ٹویٹس والے کر رہے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز لسن اینڈ ریڈ اینڈ لسن ٹو جوئش پیپل, ٹو ریبائز, ٹو ایکیڈیمکس. میری بات نہیں سنیے. تو یہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے جو عرب دنیا کے انڈیا سے جو تعلقات ہے, ہر لیول پر تعلقات ہے, بہت زیادہ جو ہے اسٹریٹجک لیول پر بھی ہے, اس کے کیا اثرات پڑیں گے حکومت سے تو گورنمنٹ؟ انڈیا از بلیو می, میں یہ کہتا ہندوستانیوں کو, میں نے ٹویٹ بھی کیا, 9 million Indians are living in the Gulf, 576 millionaires and 4 billionaires are residing in the Gulf. Properties ہے, bilateral trade ہے. یہ why are you risking this, سمجھے, for the sake of people you don't know. اچھا یہ اور بھی بات ہے صاحب, یہ ہندوستان کو والیوں کو نہیں جانتے ہیں, and I have great respect for the Hindu religion. میں واپس کرتا ہوں کہ یہ جو اسرائیلیز ہیں یہ کہتے ہیں یہ کاؤ ورشپر سب جہنم جائیں گے. ان کے ریڈنگز دیکھیے, ان کے ٹویٹس دیکھیے. تو suddenly because you hate some Muslims in India, آپ فلسطین کے خلاف ہوئے. پلیز dear readers, dear listeners, آپ یہ دیکھیے, آپ کی ہندوستان کی انٹرسٹ عرب ممالک کے ساتھ ہے. ٹریڈ, ہسٹوریکل ٹریڈ, آپ کہاں بھی گلف میں جائیں, کہاں بھی جائیے, انڈین موویز, انڈین کلچر, یوگا, یہ وہ سب, بیکاز دیر از نو اینیموسٹی, دیر از نو آرگینک پرابلم بٹوین اس اینڈ دیم. تو بلا وجہ کو آپ دین کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ اچھا, ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عرب دنیا کے حوالے سے, خاص طور سے سعودی عرب کے حوالے سے یہ خبریں یہاں پر گشت کرتی ہے, اردو اخبارات میں چھپتی ہے کہ سعودی عرب میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی فلسطینیوں کے حق میں دعا نہیں کر سکتا. اسی طرح کی خبریں آتی ہے, تو اس کی کیا کچھ ہے, کوئی بنیاد ہے یا اسی طرح سے پھیلائی جاتی ہیں یہ؟ اس کو ذرا میں آپ کے ریڈرز کو, یہ لسنرز کو یہ بتائیے کہ جمعے کے دن نماز میں لوگ دعا کر رہے ہیں فلسطین کے لیے, سب کے لیے. یہ سب جو آج کل نکل رہا ہے کہ انہوں نے منع کیا, یہ غلط بات ہے. مدینے میں ہم تھے, وہاں ہم نے دعا کیا, مسجد میں لوگ دعا کرتے ہیں. سو دس از ایبسولوٹلی کہ کوئی اپنا ہاتھ اوپر ڈال کے فلسطین کے لیے دعا کرے, اس کو سیدھا کالا پانی بھجوا دے,
this is all nonsense. Yani this is not happening. Saudi Arabia, I will tell you, again, as an academic or analyst, has been one of the steadfast supporters of Palestine since the time of King Abdul Aziz. Falastiniyon ko laana, aur ye wajib hai, not that we are doing a favor, from giving their children support, hospitals, ye wo. Even when some Palestinian leaders ne Saudi Arab ko criticize kiya, lekin Saudi Arab ki jo steadfast मदद जो है has been going on. तो ये जो कहते हैं, मैं सुनता हूँ ये मुस्लिम क्वार्टर से some of the mullahs and gullahs जो हैं वहाँ हिंदुस्तान में, जो ये दाढ़ी डालते हैं और मस्जिद में जाके डकार मारते हैं, excuse me, so these are the people who are causing this. But I can assure you, the people in the government of Saudi Arabia, और आप ये भी देखिए रिपोर्ट कि प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा there is no negotiation and recognition of Israel or talking with them until there is a two-state solution with Jerusalem as the capital of Palestine. तो अब इससे ज्यादा आप क्या प्राइवेटली कहते हैं, पब्लिकली कहते हैं. हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं माशाल्लाह इतने एलोक्वेंस से बात किया था. तो ये साहब आप ये मुल्लों को कहें कि आप बस जैसे कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो वहीं जाके बैठ के और लोगों को इग्नोरेंट करा दें. अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरब के हवाले से एक और सवाल जो गलतफहमी यहाँ पे फैल रही है बहुत ज्यादा कि उसका वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है. आपने उसके बारे में कहा था कि नहीं, वेस्टर्नाइजेशन नहीं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है. तो कैन यू एलाबोरेट ये जो मक्का मदीना होने, हरमैन शरीफैन होने की वजह से बड़ा जो है लोगों में वो रहता है यहाँ पर जो है. अच्छा, मैंने कहा भी नहीं, मैंने लिखा वी वांट मॉडर्नाइजेशन एंड नॉट वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि इस्लाम इज अ मॉडर्नाइजिंग रिलीजन. अब ये बैक जाते हैं जैसे ये करो वो करो. आप देखिए जब ड्राइविंग हुई फ्रॉम द टाइम ऑफ Muhammad, Sayyidina Muhammad Rasulullah, the women were going on the camels, on horse, on donkeys. समझे? तो अब गाड़ी चलाने में क्या हुआ, तो काफी लोगों ने कहा कि गाड़ी चलाएंगे ये होगा वो होगा, भाग जाएंगे, किडनैप होंगे. नॉनसेंस. मैं आपको ये कहता हूँ और आपके व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए, since they drove and even before they drove, no case of harassment, no case of molesting, no case of rape. These things don't happen because it's not in our culture. ये जो rape है, it is based on the, it's a Western ideology. Vikings से शुरू हुई rape as a weapon of war. यहाँ ये नहीं होता है. My own daughter gets up, Uber से एयरपोर्ट जाती है, 3 दिन रियाद में रहती है, वापस आती है, कोई इसको कुछ नहीं कहता. Unfortunately, I cannot say in other countries ये होता है. तो ये women have come up, ambassadors, ये वो, तो सब ये natural inclination. अगर आप 50% of the population को deprive करे काम से, तो आप उनको कत्ल कर देंगे सोसाइटी को. तो काम चल रहा है. और बस I'll go one step back कि ये प्रोग्रेस चल रहा था. Every king brought his own small type of progress और रिफॉर्म्स. लेकिन शहजादा बीइंग यंग, समझे, उन्होंने आके ओपनली जो खोला और उन्होंने ये कहा कि मैं जो ये एक्सट्रीमिस्ट है, आई विल कन्फ्रंट देम फेस ऑन एंड कंटेन देम. अब चले गए एक्सट्रीमिस्ट जो रास्ते में आते थे. आपने सुना होगा मुतव्वे लोग और स्टिक से नमाज पढ़ो. अब भी मस्जिदें फुल है. तहज्जुद में गया लास्ट रमजान, सब average age was 25, 28. Now लोग नमाज पढ़ रहे हैं. Nothing has happened. ठीक है, some people might be mistaken that it is westernizing और वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन by and large मैं आपको ये कहता हूँ, alhamdulillah, as a man who has kids also, कि मैं बैठता हूँ young people के साथ कि do you approve of what's happening? They said yes. Do you think it's westernizing? They said no, it's modernizing. We are taking our own place. बैंक में ये, and by the way, this is not जैसे कोटा सिस्टम, जैसे कोई मुल्कों में कोटा सिस्टम होता है या कुछ. This is not कोटा. If the woman is bright, she goes ahead. अब देखिए ट्रेन जो है जिद्दा से मदीना and back, manned by all women crew. So ये है. और अल्हम्दुलिल्लाह कल्चर जो है, और ये साफ साफ मैं कहता हूँ, मैं आई डोंट प्रेज पीपल, लेकिन जो क्राउन प्रिंस ने किया है, ये जवान बच्चों को, ही गेव देम अ बज.
جہاں جاتا ہوں جوان, آئی فیل سم ٹائمز اینشنٹ. تو سب کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور دے ہیو ناٹ لاسٹ دیئر بیلنس. دے آر پولائٹ, دے آر فوکسڈ اینڈ بیلنسڈ. آخری سوال اسی حوالے سے, یعنی جو 7 اکتوبر کے حوالے سے, آپ کے خیال میں کیا فیوچر کیا ہوگا؟ فلسطین آزاد ہوگا جس طرح سے اسرائیل کی جارحیت جو وحشانہ بمباری ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کاروائی بھی کہہ سکتے ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود, تو آپ کے خیال میں کیا آپ خیال سے مایوس ہے یا کچھ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتر نتیجہ نکلے گا؟ کبھی کبھی انسان مایوس ہوتا ہے, کبھی کبھی انسان پازیٹیو ہوتا ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل کی ناٹ کنٹین, سمجھ گئے, اسرائیل کی ناٹ کنٹین بیکاز یہ جو ہوا ہے it has exceeded. آپ نے کہا یہ فرسٹ ٹائم, مے بی اٹ از گاڈز ول اور the will of karma, جو بھی آپ سوچیں کہ یہ جو ہوا ہے it cannot happen again. اتنا ہوا, 50,000 جن کو مارنا, بچوں کو مارنا, orphanages کو جلانا, اور سب یہ جو اس نتنیاہو کہا ہے کرا ہے, تو میرے خیال میں he has caused great damage for the existence of Israel. یہ میں کوٹ کر رہا ہوں جوش رائٹرز امریکہ میں, this sentence, he has caused grave damage and undermined the existence of Israel. کہ اسرائیل کے وجود کو اس نے, یہ میرے خیال میں اس پر ڈنڈ ڈالا ہے. اور آپ دیکھیں پوری ایک اور چیز, پوری دنیا میں صاحب اسرائیلیز, اگین ناٹ جوز, اسرائیلیز آر بینگ ہیٹڈ. ویتنام جو بدھسٹ ملک ہے, لوگ اس نے اس کو اندر نہیں آنے دیا, ایک آپ نے کلپ دیکھا, جاپان میں نہیں آنے دیتے ہیں, لنڈن میں ادھر ادھر no Jews allowed, but they are, یعنی وہ مساکین ہے. So in the end, inshallah, we hope and pray that right will prevail. بہت شکریہ جناب خالد مینا صاحب, آپ نے بہت ہی اچھی جو ہے باتیں بتائی, روشنی ڈالی پورے صورتحال پر, اور ایک ایسا نقشہ پیش کیا کہ جس میں جو ہے امید کی کرنیں بالکل موجود ہے. اور یہ بھی بتایا آپ نے کہ جو نتن یاہو ہے وہ عصر حاضر کا, ماڈرن ڈے کا فرعون ہے, اور جو جیوش لابی ہے وہاں پر بہت اسٹرانگ ہے, اور الیکشن کی وجہ سے, امریکہ کے الیکشن کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ امریکہ اور ویسٹ کا جو سپورٹ ہے, اسرائیل کو سپورٹ حاصل ہے. اور ایران کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ وہ صرف ایک پوسچرنگ ہے, وہ اس میں کوئی دم خم نہیں ہے. علاوہ ازیں جو سعودی عرب کے حوالے سے جو یہاں ہمارے ملک میں, یعنی ہندوستان میں, انڈیا میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ نے بہت ساری باتیں بتائی کہ یہ سب نان سینس ہے, یہ غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں سعودی عرب کے حوالے سے کہ بھائی فلسطینیوں کے حق میں دعا کرنے سے جو تو روکا جا رہا ہے. یہ سب باتیں جو ہے ہمارے جو ناظرین ہے ان تک پہنچے گی, اور یہ دوسروں تک پہنچائیں گے, اور یہ جو غلط فہمیوں کا جال پھیلایا جاتا ہے وہ غلط فہمیوں کا جال کٹے گا. بہت شکریہ. آپ کے لیے شکریہ. تھینک یو. اوکے, تھینک یو.